پاکستانی نظام کو کینسر لاحق ہے اور یہ کینسر کرپشن کا کینسر ہے۔ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھ دے ہو۔ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے اور آل آر پارٹنرز ان کرائم۔ سوال میرا یہ ہے، ویئر ڈز دا بک اسٹاپ؟ بگ ڈز ناٹ اسٹاپ اینی ویئر۔ میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک امپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی جیسے باقی تو سارے حاجی نے، حقیقتاً کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اٹ از این آئی اوپنر۔ تو جب پارٹنرز ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ 40-45 سال تو ڈیموکریٹک ریجیمز رہی ہیں، تو اس دوران تو سیاستدان ہی ذمہ دار ہوں گے نا۔ جب ایک سپہ سالار کا ہی رول ہے تو واٹ ڈز دا گورنمنٹ ڈو؟ جب ڈیموکریٹس آتے ہیں یعنی سو کالڈ ڈیموکریٹس، وہ سارے سسٹم کو انڈو اور ریورس کر دیتے ہیں۔ یہ جو ملک کے مفاد میں کام ہوتے ہیں، لوگوں کے ریاست کی فلاح کے کام ہوتے ہیں، ان کو انڈو ہونے سے روکیں۔ اگر آج ہائیبریڈ سسٹم ہے، چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی وجہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی ہے، سسٹم کی ناکامی ہے، کیونکہ یہ سسٹم ایسے پولیٹیشنز ہمیں دیتا ہے کہ جو ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، وہ واویلا کیا کرتے ہیں جی ہماری ریاست کو خطرہ، یعنی فیڈریشن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، سیاست میں ایک روایت بن گئی ہے کہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالو اور خود بری الذمہ ہو جاؤ، کلین چٹ لے لو۔ یہ ایک رپورٹ آئی آئی ایم ایف کی جس میں بتا دیا گیا کہ پاکستانی نظام کو کینسر لاحق ہے اور یہ کینسر کرپشن کا کینسر ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ رانا صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ویئر ڈز دا بک اسٹاپ؟ رسپانسبلٹی کس کی ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ کامران صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، مجھے منو بھائی کی ایک پنجابی نظم یاد آ گئی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے وہ آپ کو ایک قطعہ اس کا سنا دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ وہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا احتساب کے چیف کمشنر کو، اور اس کا عنوان ہے احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کی پوچھ دے ہو۔ یہ تہانوں کی دسنگے تے کیوں دسنگے؟ دسنگے تے جنج وسدے نے کنج وسنگے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے اور آل آر پارٹنرز ان کرائم۔ رانا صاحب، احتساب کے چیف کمشنر آپ کو کیوں بتائیں گے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے؟ وہ خود تو چور نہیں ہے۔ نہیں، لیکن دیکھیں اگر وہ خود چور نہیں ہے تو کم از کم چوروں کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہاں پہ ہے کامل صاحب، آل آر پارٹنرز ان کرائم۔ ملی بھگت، سب ملی بھگت ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، جی جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایسی کوئی چیز آئی یا کوئی نیا انکشاف ہو گیا، لیکن کم از کم ایک بات ضرور ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا نظام ہی کرپٹ ہے۔ سوال میرا یہ ہے، ویئر ڈز دا بک اسٹاپ؟ بگ ڈز ناٹ اسٹاپ اینی ویئر۔ یہ پاس آن ہو رہی ہے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، اور ایک دوسرے پہ الزام لگا کے حقیقت جو ہے وہ پس پش چلی جاتی ہے۔ الزام تراشی ہے، مڈ سلنگنگ ہے، اور اس میں کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے۔ مثال میں دے دیتا ہوں جی، کہ اب آپ دیکھیے کہ 78 ایئرز آف پاکستان's ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری، جس میں 11 سال ایوب خان صاحب کے ہیں، میں مارشل لا کے دور کو علیحدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر 11 سال ہی ضیاء الحق صاحب کے، 8 سال جنرل مشرف صاحب کے، ٹھیک ہے، 30 سال تقریباً، باقی ہیں 48 ایئرز۔ وہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ رہی، انڈیپینڈنٹ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں انڈیپینڈنٹ تھا تو اس کا حال پھر آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو والا۔ ٹھیک، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، وہ جو بھی حالات اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کوئی 3.5 سال کا دور تھا، تو اس طریقے سے پروپیگنڈا ہوا کہ پاکستان کے 75 سالہ جو مسائل تھے، جو خرابیاں تھیں، وہ ایک شخص کے ذمہ لگا دی گئیں، ایک حکومت کے ذمہ، کہ جی بس اسی نے سب کچھ کر دیا، جو فار دا فرسٹ ٹائم آئی۔ ایگزیکٹلی۔ پھر میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ان چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایک امپریشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی جیسے باقی تو سارے حاجی نے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حقیقتاً کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اٹ از این آئی اوپنر۔ یہ کسی میں تمیز نہیں کر رہی، ان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے آئی ایم ایف کی۔
وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے اصل بات. اور جیسے میں نے کہا کہ پارٹنرز ان کرائم ہیں, تو جب پارٹنرز ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو بچاتے بھی ہیں. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب یہی پارٹنرز ان کرائم ایک ہی ٹرک پہ سوار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کس کو الزام ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ احتساب بھی انہوں نے ہی کرنا ہے, ملک کے معاملات بھی انہوں نے ٹھیک کرنے ہیں, ریفارمز بھی انہوں نے لانے ہیں. تو جب یہ سارے ہی ملی بھگت ہے تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ تو بگ ڈز ناٹ اسٹاپ اینی ویئر. مطلب پھر چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے تو پتہ ہی نہیں لگے گا کبھی بھی. نہیں پتہ چلے گا. رانا صاحب اگر یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جی 40-45 سال تو ڈیموکریٹک ریجیمز رہی ہیں, تو اس دوران تو سیاستدان ہی ذمہ دار ہوں گے نا. دیکھیے وہ انسٹیبلٹی قرار دیتے ہیں, جیسے 90s کی ڈیکیڈ ہے, جی اس جی میں یعنی 2-2, 2.5, 3 سال اور پھر حکومت تبدیل. آرٹیکل 58(2)B بھی ہوتا تھا اس زمانے میں. جی ہاں بالکل. مجھے جنرل مشرف صاحب کا ایک جملہ یاد ہے جو اکثر وہ کوٹ کیا کرتے تھے جب ان سے کہتے تھے کہ آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں سیاست میں, یعنی فوج کیوں آ جاتی ہے سیاست میں. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ عوام کی آواز ہے, کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی گیٹ نمبر 4 پہ آ کے دستک دیتی ہے, کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہلی کے خلاف آ کے دستک دیتی ہے, تو مسائل کا انبار سنا دیتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کی فوج نے تو پاکستان کی بقا کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, تو وہ کیا کریں جب حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں. تو مثال دے دیتا ہوں کہ 1999 میں جب ٹیک اوور ہوا تھا تو پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو کتنا تھا آپ کو پتہ ہے؟ 12 اکتوبر کو جی 1999 جی کتنا تھا؟ 1 ارب سے بھی کم تھا. اوکے, فوریکس ریزروز. تو آپ دیکھیں کہ اصل میں تو ڈیفالٹ کی وہ صورتحال تھی جب ملٹری نے ٹیک اوور کر کے ملک کو بچایا اور آگے لے گئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو ابھی 12-13 ارب پہ بھی کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. ایک پروپیگنڈا ہے نا, کوئی بھی کر لے, ٹھیک اور ٹھیک. پروپیگنڈا بکتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ کدھر سودا بکتا ہے. تو وہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو پھر چوکیدار جو ہے وہ آگ بجھانے ضرور وہ اپنا کردار ادا کرے گا. تو وہ ابھی دیکھ بھی نہیں یہی ہو رہا سکتا, ہے. وہ اب تماشا ہی نہیں بن سکتا. ایگزیکٹلی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر اپنی تقریر میں ہر موقع پہ سپہ سالار کا ذکر کرتے ہیں, بی ایٹ اکانومی, فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی. یہی 3 بڑے ایشوز ہوتے ہیں نا کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے. ٹھیک ہے. جب ایک سپہ سالار کا ہی رول ہے تو واٹ ڈز دا گورنمنٹ ڈو؟ یعنی اپنے آپ کو ایگزونریٹ کر لیا انہوں نے نا بنیادی طور پہ کہ جی سپہ سالار صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو سپہ سالار صاحب اس لیے لیڈ کر رہے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ان کو مانتی ہے, ان سے بات کرتی ہے, ان سے پوچھتی ہے, ان کی سنتی ہے. تو آپ کیوں اس قابل نہیں ہو سکے پولیٹیشینز جو ہمارے کہ دنیا ان سے انگیج ہو انسٹیڈ آف کہ وہ آرمی سے انگیج ہوں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. تو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے. ٹھیک. دوسرا کامران صاحب دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملتے, ہمیں 2 سال 2.5 سال 3 سال ہاں انٹرونشن ہو جاتی ہے. انٹرونشن تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے نا, فوج کی طرف اشارہ جی فوج آ جاتی ہے, وہ یہی کہتے ہیں. یا اگر ہم ہیں بھی تو جناب ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا. ہاں جی, جیسے عمران خان یہی بہانہ رہا ہے. اچھا چلے مان لیا, آپ کو کیا پاکستان کے سپہ سالار نے کسی نے بھی روکا ہے کہ آپ تعلیم اور صحت, انوائرمنٹ, انفراسٹرکچر کے بارے میں کام نہ کریں, پاپولیشن ویلفیئر پہ کام نہ کریں؟ کیا کوئی روکے گا آپ کو؟ سوال یہی ہے. یہ بنیادی چیزیں بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکے, کیا کوئی سپہ سالار آپ کو یہ روکے گا کہ آپ بیوروکریٹک یعنی سول سروس ریفارمز نہ کریں؟ کوئی نہیں روکے گا. کیا کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ آپ لوور جوڈیشری کو, جسے ہم کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کریں؟ کوئی روکے گا؟ کوئی نہیں روکتا. تو جب آپ یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تو 3 چیزیں تو انہوں نے خود کرنی ہے ٹھیک, جو کہ آپ کے پاس کا ویسے نہیں ہے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں سمپل سی بات ہے کامران صاحب کہ اگر کہیں سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو اس کی گنجائش کس نے پیدا کی ہے؟ یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے رانا صاحب. جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ آگے پہلی بات یہی بتاتی ہے کہ جی خزانہ خالی ہے, جو پہلے والے گئے ہیں جن کو ہم نے سکسیڈ کیا ہے وہ یعنی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اب ہمیں IMF کے پاس جانے چاہیے, مطلب سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا چلیں بیچ میں سے PTI کا ایک دور نکال دیں آپ, جی 3.5 سال. باقی اگر ہم دیکھیں چلیں 2008 تک تو جنرل مشرف صاحب کا وہ ایک رجیم تھا, وہ چل رہا تھا. اس کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور آج کل پھر PMLN پارٹی دونوں کی حکومت, پھر PDM بھی نہیں تھا, وہ یہ PDM کی ایکسٹینشن ہے نا. جی جی. تو یہ آپ دیکھ لیجیے کہ پچھلے 15 سال تقریباً جو ہیں وہ تو سکسیسو آپ چل رہے ہیں, اور پارلیمنٹ ڈیزالو نہیں ہوئی. ہاں اب کیا بہانہ ہے؟ اب کیا بہانہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب پارلیمنٹ بھی ڈیزالو نہیں ہوئی, آپ یہاں ود ان ہاؤس جو ہے وہ ایک چینج آتی ہے تو آپ کی
پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ اقتدار میں ہوتی ہے, آپ ہی کا وزیر اعظم ہوتا ہے, بالکل تو بھائی پھر یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی جو آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, فری ہینڈ ملا ہوا ہے آپ کو, اب کیا کیوں مسئلہ نہیں؟ ہے؟ رانا صاحب, ایک شیخ رشید صاحب کا کوٹ ہے, انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا تھا, ابھی بھی اویلیبل ہے یہ, اس میں انہوں نے کہا کہ جی کون سا ایسا سیاستدان ہے جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. ہی از رائٹ. ابھی آپ نے دیکھا نہیں جی جی جی, بالکل بالکل, 2024 میں اسی در میں ہی سب جو ہے نا وہ, اسی در پہ سب دستک دیتے ہیں اور اسی در سے سارے مستفید بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو اس میں صرف ملٹری نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹرم ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط العام ہے کہ جی صرف فوج کے حوالے سے منسوب ہو جاتی ہے. ٹیکنوکریٹس بھی اس میں شامل ٹیکنوکریٹس ہیں, اس میں پولیٹیشینز ہیں, اس میں میڈیا ہے, اس میں انڈسٹریلسٹ ہیں, اس میں بینکرز ہیں, وسیع ٹرم ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ خود ایک ویکیوم چھوڑتے ہیں, جب آپ کی اپنی کوتاہیاں, ناکامیاں, تو پھر کسی اور نے تو آنا ہی ہوتا ہے. بالکل جی, وہ ایک سیلر ہے, وہ کشتی کو اگر ڈبو رہا ہے تو پھر وہ جو باقی اس کو ڈوبنے تو نہیں دیں گے نا آپ, دیکھیں نا ریسکیو تو اس کا ہونا ہی ہے. بالکل. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب جو ایک دوسرے کے خلاف تھے آج وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک جگہ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس وقت جو پاکستان فیس کر رہا ہے, اور پچھلے 8 مہینے کی جو رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کم از کم یہ 2 جماعتیں تو لارجلی ہیں نا. بالکل بنتا ہے جی, اور کس پہ یہ کسی اور پہ الزام نہیں آپ ڈال سکتے کہ جناب یہ دوسروں نے کر دیا, کوئی غیب سے آیا تھا وہ کر کے چلا گیا. ایسا تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے, تو بالکل یہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز لارجلی جو ذمہ دار ہیں. اور اس میں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جی, اگر فوجی ادوار کی, تو اس میں ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایوب خان صاحب کا دور ہے, ضیاء صاحب کا دور ہے, مشرف صاحب کا دور ہے, کچھ نہ کچھ ریفارمز ایسے تھے, یعنی خاص طور پہ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ان بات کو کرتا ہوں, پبلکلی اپریسیٹ کیا جاتا ہے, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, لوگوں کو امپاورمنٹ ملی. حالانکہ کہا جاتا ہے جی کہ ایک ڈکٹیٹرشپ میں تو لوگوں کو امپاور نہیں کیا جاتا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں یعنی جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے لوگوں کو امپاور نہیں کیا, لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آیا. جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ کرتا تھا, لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ ڈکٹیٹر چلا جاتا ہے 8-10 سال اپنے کر کے, تو جب ڈیموکریٹس آتے ہیں یعنی سو کالڈ ڈیموکریٹس, وہ سارے سسٹم کو انڈو اور ریورس کر دیتے ہیں. میرا صرف ایک انہیں سوٹ نہیں کرتا پھر والے ریفارم. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کامران صاحب کہ یہ جو ملک کے مفاد میں کام ہوتے ہیں, لوگوں کے ریاست کی فلاح کے کام ہوتے ہیں, ان کو انڈو ہونے سے روکیں. بالکل صحیح ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ایک شخص نے ایک جو فیصلہ کر لیا, جو ایک سسٹم دے دیا وہ 100% ٹھیک ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو ریفائن کر سکتے ہیں, فائن ٹیون کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں اور اس سے جان چھڑا لیں, اس کا نقصان ہے. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ یہ پرابلم ہے جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز وہ نہیں ہے. اب اس ملک میں ایک ادارہ بنا تھا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو, وہ بھی جناب مشرف صاحب نے بنایا تھا. تو ایسے ادارے سول گورنمنٹس کیوں نہیں بناتی کہ جہاں سے ایک ریگولر ان پٹ آپ کو مل رہی ہو فار ریفارمز ان آل سیکٹرز آف اکانومی اینڈ گورننس. صاحب معذرت کے ساتھ سول گورنمنٹ تو آپ کی لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کرواتی. تو یہ بدقسمتی ہے, تو میں بار بار بات کر رہا ہوں. وہی نا مطلب ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آج ہائیبریڈ سسٹم ہے, چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کی وجہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی ہے, سسٹم کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سسٹم ایسے پولیٹیشنز ہمیں دیتا ہے کہ جو ڈیلیور نہیں کر سکے اور پھر یہ ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں. صحیح بحث ہوتی ہے اکثر کہ جی پاکستان کے لیے کون سا نظام بہتر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آر این اسلامک ریپبلک, اسلام سے بہتر تو کوئی نظام ہو نہیں سکتا. دیٹ از دا فنڈامنٹل تھنگ. ٹھیک ہے, اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ 8-9 سال 10 سال ہمیں ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا. ہم سوچتے رہے ہمارے ملک میں شریعہ نافذ ہوگی, نہیں ہو سکی. اس میں بھی پولرائزیشن ہوئی, ڈویژن ہوئی. اچھا چلے جی ڈیموکریسی ہے جی, اوکے. تو ڈیموکریسی میں پریزیڈنٹ سسٹم اور دا پارلیمنٹری سسٹم, what I have understood is کہ parliamentary system is a failure. یہ کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے, تو جب کانسٹیٹیوشن کو اس حوالے سے تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, وہ واویلا کیا کرتے ہیں جی, ہماری ریاست کو خطرہ, یعنی فیڈریشن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. ہاں جی, بلیک میل کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس سچویشن کو, تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ منجمد ہو جاتی ہے, آگے نہیں بڑھتی. کاف لیگ کے دور میں مجھے یاد ہے ایک رہنما تھے, سینئر رہنما, انہوں نے کہا کہ جی 1 جیپ اور 2 ٹرکوں کا راستہ کبھی نہیں روکا جا سکتا. بالکل.
تو جب آپ خود ہی یہ تسلیم کر رہے ہیں، خود ہی ان کو راہ دے رہے ہیں، تو پھر ان کو پھر ویلکم کریں بھائی، پھر ہار پہنائیں۔ پھر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے جنرلز ہیں ان کو اس میں نہیں آنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کا کام ہے۔ بھائی تو سیاستدان کچھ کر کے تو دکھائیں۔ مطلب میں یہ سپورٹ نہیں کر رہا بالکل کہ نہیں، جی بات کوئی صحیح ہے جی، ملٹری رجیم ہونا چاہیے یا کوئی ڈکٹیٹرشپ ہونا چاہیے، نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو سول سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ یہ 4-5 ایریاز جو میں نے کہے، کیا آپ کو کوئی روکتا ہے کہ آپ اس میں کام کریں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور رانا صاحب آخری بات یہ کہ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی منو بھائی کو کوٹ کر کے کہ چوراں ڈاکواں قاتلاں بارے کچھ نہیں پتہ لگے گا پھر سانوں نہیں پتہ چلے گا جب احتساب ہوتا ہے نا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ٹولز ہیں موجود ہمارے پاس، نیب بھی ہے، اس سے پہلے بھی ادارے اور بھی کافی سارے اوور لیپنگ ہے اس سسٹم میں، جی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کرپشن کے نام پہ ہی کرپشن ہوتی ہے، پولیٹیکل وینڈیٹا ہوتا ہے۔ وینڈیٹا بھی ہوتا ہے، لیکن اس بات پہ میں سٹریس کرتا ہوں کہ کرپشن کے نام پہ کرپشن، دیٹس اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل لیڈرشپ جب ناکام ہوتی ہے تو پھر کسی دوسرے سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ہائبرڈ سسٹم ہو، چاہے ڈکٹیٹوریل رجیم ہو۔ یہ پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر ہی یہ ملبہ جو ہے اس کا ذمہ داری کا وہ گرتا ہے۔